کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ قرآن کو بلائیں گے. قیامت کا دن آئے گا جس دن سورج زمین کے بالکل قریب ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، تمام افراد ننگے پاؤں ننگے بدن نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی دوسرے کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، اور ایسی حالت میں دھوپ کی تمازت اس کے سروں کے بیجے اڑا رہی ہوگی. ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکاری ہوگی، بیٹا ماں کو پہچاننے سے انکاری ہوگا، باپ اپنے بیٹے سے نگاہ نہیں ملا رہا ہوگا، دوست کی دوستی کو بھول چکا ہوگا، کوئی ایک دوسرے کا شناسہ نہیں رہے گا. اس وقت فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے حافظ کو قاری کو بلائیں گے اور بلا کے فرمائیں گے اقرا، پڑھ تکے اور چڑھ. آگے فرمایا ورتل، ذرا غور سے سماعت فرمائیے، فرمایا ورتل، جلدی کوئی نہیں پڑھنے کی. جیسے دنیا میں بندوں کو جلدی ہوتی تھی، جناب وہ سیری ہونے والی ہے ذرا جلدی کر دو، تھوڑا سا ہمیں یہ حدث ہو جاتا ہے، یہ ہم ادھر پیش کرتے حدث ہو جاتا ہے. جناب حدث سمجھتے ہو کوئی نہیں، کبھی فقیر کی تقریریں کا سنتے رہو تو یہ چیزیں ساری ادبار ہو جائیں. اللہ کے حدث کا مطلب ہوتا ہے بھئی بندے کے بے وضو ہو جانا، بندے کو ایسی حالت لاحق ہو گئی. حدث دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کو حدث اصغر کہتے ہیں، ایک کو حدث اکبر کہتے ہیں. ذرا توجہ میری طرف کرو، غور کرو گے تاکہ میں گفتگو سنا سکوں. ہمارا وقت آپ کو سیدھا کرتے کرتے بیت جائے گا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا، ہمیں ہوتی جلدی ہے جناب، کوئی کام ہے، اپوائنٹمنٹ ہے جناب، وکیل کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس ہے، بڑے عرصے کے بعد آئیے. بہت لمبا درس دیتے ہیں حضرت صاحب، مفتی صاحب چھوڑتے ہی نہیں، گھنٹوں کے گھنٹے لگا دیتے ہیں. عزیزان گرامی کا ذرا غور فرمائیے، وہاں پہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ورتل، تمہیں پڑھنے میں جلدی کوئی نہیں. اور یہ سمجھے کہ کسی کو جلدی ہے، یہ 50,000 سال کا دن ہے، کوئی چھوٹا دن نہیں. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، اس کو ناد و ادا کے ساتھ پڑھ، اس کے نموز کا خیال کر، اس کے اوقاف کا خیال کر، اس کے اظہار اور اخفاء کو پیش نظر رکھ، اور اس کے ادغام اور اس کے غننے کو پیش نظر رکھ، اس کے لحن جلی سے بچ، اس کے لحن خفی سے بچ. قرات کی تجوید کی ساری مہارتیں اس کے اندر پوری کر، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، اس طرح جس طرح دنیا میں ناد و ادا سے پڑھتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اور پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. وَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جہاں پہ جا کے تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا وہاں پہ رب نے تیرا ٹھکانہ رکھا ہوا. حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، ویسے تو حدیث میں توجہ ہے نا ذرا میری بات میں، ویسے تو فرمایا حدیث میں کہ 100 درجے ہیں جنت کے، یہ 100 بڑے بڑے درجے، آگے بھی اس کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جنت کے کتنے درجات ہیں؟ کہتے جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے ہی جنت کے درجات. اب آپ اندازہ لگائیے، ایک محتاط اندازے کے مطابق قرآن کی آیات کی تعداد 6,666 ہے، اور جنت کے درجات کی تعداد بھی 6,666 ہے. اب حافظ قرآن الحمد سے شروع کرے گا، پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا، سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی، کبھی پہلا پارہ مکمل ہوگا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، دوسرا شروع ہو جائے گا، پھر تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تیسرا شروع ہو جائے گا، پھر چوتھا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، پانچواں شروع ہو جائے گا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور کبھی پڑھتا ہوں لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ، کبھی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کبھی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا، نامعبور ہو جائے گا. پھر 10ویں میں آئے گا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کو پڑھ کے يَعْتَذِرُونَ عَلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ، کبھی 11ویں میں آئے گا، کبھی 12ویں میں آئے گا. صورتیں پڑھتا جائے گا، مکمل ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ 7 منزلیں مکمل ہوگی.
114 सूरतें मुकम्मल हो जाएंगी और 30 पारे पूरे हो जाएंगे, 540 रकूओं की तलावत मुकम्मल हो जाएगी, 6666 आयात मुकम्मल होगी, सबसे ऊपर वाले दर्जे में आएगा। तो रब की तरफ से फरमान जारी होगा, ये तेरा दर्जा है हाफिज साहब, आज होगा। अब आप अंदाजा लगाइए भाई हाफिज कुरान को कौन सा दर्जा देंगे। एक और हदीस में आपको सुनाना चाहता हूँ, 2-3 हदीसें इस मज़मून पे। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन कर अल कुरान वो आमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा तौहु अहसनु मिन दौइ शम्स फी बुयूतिद दुनिया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो बंदा कुरान पढ़े और जो कुछ कुरान में है उस पे अमल करे, अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में उस बंदे पे इतना करम फरमाएगा कि उसके वालिदैन को कयामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा। तो अहसन मिन दौइ शम्स फी बुयूतिद दुनिया, उसकी रोशनी जैसे तुम्हारे यहाँ दुनिया में रहते हुए सूरज की रोशनी होती है, इससे भी ज्यादा उसकी रोशनी होगी, इससे भी ज्यादा उसकी चमक दमक होगी, उसके वालिदैन को ताज दिया जाएगा। अब आप गौर फरमाएं, अमल हाफिज साहब का है, ताज उसके वालिदैन को पहनाया जा रहा है। तो अब वालिदैन को अगर ताज दिया गया तो जिसने पढ़ा, जिसने अमल किया, उसको क्या दिया जाएगा। एक हदीस और आप मुलाजा फरमा ले इस मज़मून का, इसके रावी कौन है? हसन हुसैन के बाप, फातिमा के सर के ताज, ताजदार हर लता, मुराद कुल कफा, सखावत के समंदर, शजाअत के गज़नफर, बाब मदीनतुल इल्म, उम्मत के उस्ताद, उम्मत के नबी के दामाद, अफराद मुस्तफा, शमसाद मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनके बारे में आला हजरत का एक शेर आपको सुना दूं। वो फरमाते हैं, हर नबीरा ज़ुर्रियत दर सुल्बे ऊ निहादा अंद नस्ले पाके मुस्तफा अद पुश्ते तू बरआमदा। और ये शेर फारसी में इसको लिया कहां से? सरकार की एक हदीस है, इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही वजअलल्लाहु तबारक व तआला ज़ुर्रियती फी सुल्बे अली इब्न अबी तालिब। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी की औलाद उस नबी की पुश्त में रखी, लेकिन मुझ मोहम्मद अरबी की औलाद रब ने मेरी पुश्त की बजाय मेरे भाई अली शेर खुदा की पुश्त में रखी हुई। आला हजरत ने उसी का तर्जुमा करके वो शेर लिखा जो मैं आज कर रहा था। उसके साथ एक और शेर है जो दिल हिला देने वाला। फरमाते हैं, बिन्नत अहमद रौनके काशाना वो बानुए तो गोश्तो खूनश बलहमश शीरो शक्कर आमदा। कहते अली शेर खुदा आपको मुबारक हो, हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, अजमत का दुर्रे निहा, इफ्फत का गंजे गरा, शहदा दिए कौनो मकान, सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, सय्यदतु निसाइल आलमीन, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। वो तो तेरी बीवी साहबा है, वो तो तेरे घर की रौनक है, वो तो तेरे बच्चों की अम्मी जान है। और फिर कहते हैं, उनका गोश्त आपके गोश्त से, आपका गोश्त उनके गोश्त से, उनका खून आपके खून से, आपका खून उनके खून से, यूं बाहम यकदिगर हुआ है जैसे दूध के अंदर शक्कर मिला के एक कर दिया जाता है। यही हुज़ूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके बारे में सरकार का फरमान है, मन अहब्ब अलिय्यन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह व मन अबग़द अलिय्यन फ़क़द अबग़दनी व मन अबग़दनी फ़क़द अबग़दल्लाह व मन सब्ब अलिय्यन फ़क़द सब्बनी व मन सब्बनी फ़क़द सब्बल्लाह। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब क्या है? हुज़ूर मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत को सरकार ने अपनी मोहब्बत करार दिया। फरमाया, जिसने अली से मोहब्बत की उसने अली से नहीं मुझसे की, उसने मुझसे की उसने मेरे खुदा से की, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने अली से बुग़्ज़ नहीं रखा, उसने मुझ मोहम्मद अरबी से बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरे खुदा से बुग़्ज़ रखा। और फिर फरमाया, जिसने मेरे अली को गाली दी
اس نے علی کو برا بلا نہیں کہا بلکہ مجھ محمد عربی کو برا بلا کہا ہے، اور ساتھ فرمایا جس نے مجھے برا بلا کہا اس نے میرے خدا کو برا بلا کہا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے حضور مولا علی شیر خدا کی ناموس کا حل کیا ہے۔ اور میرا دل تو چاہتا ہے اور بھی حدیثیں اس مضمون پہ آپ کو سناتا رہوں، لیکن جو مضمون ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا اس حدیث کے راوی کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ فشفاہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم وجبت لہ النار۔ سبحان اللہ، پھر میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ قرآن پڑھے اور قرآن کو اپنے دل کی تختی پہ لکھے، ابھی میری طرح توجہ نہیں آپ، اگر توجہ نہ ہو تو وقت ضائع ہو جائے گا، اگر توجہ نہ ہوئی تو میری گفتگو فضا میں بکھر جائے۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں رمضان کا پورا مہینہ آپ نے قرآن سنا، رمضان کی برکتوں کا حال کیا تھا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ وسائل اللہ فی لا یخیب۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخشا ہوا ہے، جو ذکر یہاں ہوا قرآن سے۔ فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے والا، اللہ کی بارگاہ میں کشکول طلب پڑھانے والا کسی صورت بھی ناکام و نامراد نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کی جھولی بھری جاتی ہے، اس کو بخشش کا معجزہ جہاں فضا سنایا جاتا ہے۔ تو جو بات میں کہہ رہا ہوں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھے اور قرآن کو دل کی تختی پہ لکھے، قرآن کو لوہے دماغ پہ نقش کرے، وَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور قرآن کے حلال کیے کو حلال سمجھے، قرآن کے حرام کیے کو حرام جانے، اس سے بچے۔ معلوم ہوا یہ محض سادے حافظ کی بات نہیں، اس کی ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے پھر قرآن کو سمجھتا ہے، اور ہر بندے پر یہ حق ہے قرآن کا۔ کیا کتنے حق ہے؟ 5 حق ہے، ہر بندے کو دھیان رکھنا ہے۔ پہلا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان لائے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس پہ عمل کرے۔ 5واں حق یہ ہے کہ اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دے۔ حضور حاجی نوشہگنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے غوث ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اغواص کے بھی امام ہوئے ہیں، شیخ المشائخ ہوئے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا سب سے اچھا وظیفہ کیا ہے؟ فرماتے قرآن کی تلاوت کر دیں۔ یہ قرآن کی تلاوت سب سے اچھا وظیفہ، کاش ہم کو توفیق ہو ہم 11 مہینوں میں بھی اسی طرح کریں جیسے رمضان کے مہینے میں تھا۔ جو بات میں کہہ رہا تھا سنیے، سرکار نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھے اور دل کی تختی پہ لکھے اور پھر قرآن کو سمجھے اور قرآن کے حلال کیے کو حلال جانے، قرآن کے حرام کیے کو حرام جانے، اس سے بچے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو یہ خوبیاں حاصل ہو فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، رب الجلال اس کو عام جنت میں داخل فرمائے گا، اور صرف اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، فَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اس کے خاندان کے 10 افراد جن پر جہنمی ہونا واجب ہو چکا، جن کی پیشانی پر جہنمی ہونے کی مہر لگ چکی، جن کی پشتوں پر دوزخی ہونے کا ٹھپا لگ چکا، جن کو فرشتے پکڑیں، اونڈے منہ لٹکائیں، زنجیریں ڈالیں، گھسیٹ گھسیٹ کر ذلیل کر کے دوزخ میں پھینکنے کا ارادہ کر چکے ہوں، رب فرمائے گا تو حافظ ہے، تو اس پہ عمل پیرا ہونے والا ہے، میں تیرے ہونٹ ہلتے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے خاندان کے 10 بندے جس کو تیرا دل چاہے سفارش تو کر دے، بس کہ ہم جنت میں داخل کر دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حافظ کے مرتبے کا حال پر کیا ہوگا قیامت میں۔ عزیزان گرامی قدر، میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، نظریہ اہل سنت میں بڑی توجہ سے بات سنیں گے، کیونکہ بعض اوقات بندے کا فہم غلطی کرتا ہے، پھر آگے سناتا ہے جی فلاں نے یوں کہا تھا، اس نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر خطا ہوتی۔ ذرا غور فرماؤ، نظریہ اہل سنت میں انبیاء کرام کے علاوہ انتقال کے بعد کسی بندے کے جسم کی سلامتی کی ضمانت نہیں۔ شاید ابھی آپ نے غور نہیں فرمایا۔ اگر اس کا مطلب دوسرا، اس کا جو یوں کہتے ہیں مفہوم مخالف یہ ہے، اگر کسی بندے کا جسم اقدس
اگر کسی کا جسم اس کے وصال کے بعد کبھی قبر کھل جائے تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جائے یا اس کا جسم سلامت نہ ہو تو اس سے اس کی ایمان کی نفی نہیں ہوتی، اور نہ صرف ایمان کی نفی نہیں ہوتی بلکہ اس کی ولایت کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولی اللہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے بعد الوصال نبیوں کے سوا کسی کے جسم کی سلامتی کی ضمانت نہیں دی۔ نبیوں کے بارے میں فرمایا سرکار نے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشاہدہ بیان فرمایا مررتو لیلۃ اسری بی عند کثیب الاحمر، مررتو بکثیب الاحمر بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، ملتے جلتے الفاظ آئیں جس کو میں نے پلٹ کے پڑھا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے لے جایا جا رہا تھا معراج کی رات، جب میں عند کثیب الاحمر سرخ ٹیلے کے قریب سے گزرا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے، میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے تھے، وہو قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو جو موسیٰ کا امام ہے محمد عربی، ان کا حال کیا ہے؟ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ قبر کے اندر جسم کی سلامتی کی ضمانت نبیوں کے سوا نہیں دی گئی، اور اگر کسی کا جسم خراب ہو جائے معاذ اللہ کرے سب کے سلامت رہیں، اگر ایسا ہو جائے تو کسی کی ولایت پر حرف نہیں آ سکتا۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، کنز الاموال میں علامہ علی متقی ہندی نے ایک حدیث نقل کی ہے، کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کو حفظ کرے، اپنی لوہے دماغ پہ لکھے، اپنے دل کی تختی پہ اس کو نقش کر لے، اول سے لے کر آخر تک اس کو یاد پڑے، حفظ کر لے اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کا جسم مرنے کے بعد اس کی قبر کے اندر بھی سلامت رہے گا، قبر کی مٹی بھی اس کو نہیں کھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے اور اس کے بعد دو حدیثیں آج کی رات کے عنوان سے اور بات ختم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی بعض قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، عروج عطا کرتا ہے، بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، اور بعض قوموں کو اس کتاب کے ذریعے سے پست کرتا ہے۔ اگر قرآن کے ذریعے سے عروج دیتا ہے، قرآن کے ذریعے سے قوموں کو پست کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا جو قرآن پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس کو عروج مل جاتا ہے، اور جو قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، جو قرآن کو تاکہ رسیاں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو قرآن مجید پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ ذلیل و خوار کر دیے جاتے ہیں۔ وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو۔ اللہ تعالی ہم کو تار کے قرآن ہونے سے بچائے۔ یہ پہلا دینہ طے ہوا جو آج قرآن آپ نے سنا، یہ ایسی چیز ہے جو بندہ فرشی کو بندہ عرشی بنا دیتا ہے، جو بندہ دنیا کو بندہ خدا بنا دیتا ہے، یہ رب ذوالجلال کا قرب عطا کرتا ہے، یہ بندے کو پستی سے اٹھا کر عروج عطا کر دیتا ہے، یہ بندہ درہم و دینار کو رب ذوالجلال کا بندہ بنا دیتا ہے۔ ایک بڑے مشہور اور معروف مفسر قرآن ہوئے حضرت، ان کی بڑی مشہور اور معروف ابو الحیان اندلسی، وہ فرماتے میں نے قرآن کو 1000 مرتبہ پڑھا، 1000۔ کہتے ہیں اس لیے نہیں پڑھا کہ میں کوئی عبادت سمجھ کے پڑھتا، ذرا غور فرمائیے، کہتے میں پڑھتا تو دنیا کماؤں تاکہ میرا نام ہو جائے، بڑا اونچا ہو جائے، بادشاہوں کے دربار میں میرا نام بجنے لگے کہ خطیب بڑا ہے، مولوی بڑا ہے، حافظ بڑا ہے، قاری بڑا ہے۔ کہتے میں نے 1000 مرتبہ پڑھا۔ سنو، کہتے پڑھتا تھا دنیا کے لیے، لیکن اس کی برکت کا یہ حال ہے،
ہر مرتبہ میرا رخ موڑ کر مجھے خدا کے دروازے پہ لے جاؤ. ہم سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھے اس کا رخ موڑ کر رب کے دروازے پہ لے جائے گا. اور یہ قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا, جنت کے اندر بھی قرآن پڑھا جائے. اور حدیث میں باقاعدہ طور پہ یہ بات فرمائی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اپنی خاص مہمانی پہ بلا کے فرمائے گا سب کچھ ہو چکا ہے, تمہارے لیے کھانا بھی ہوا, لباس بھی ہوا, خوشبو بھی لگ گئی, آؤ تمہیں جنت کا نغمہ سناتی. بندے عرض کریں کہ جنت کا نغمہ کیسا ہوتا ہے, کیا کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فلاں حور کو بلاؤ, وہ جنت کے اندر جنتی نغمہ سنائے. اب آپ ذرا غور فرماؤ, پاکیزہ ماحول, پاکیزہ افراد, جنت کی سرزمین, حور جنت کی نغمہ پڑھتی ہو, کون سی طبیعت ہے جس پہ اثر نہ ہوتا ہو؟ جب وہ پڑھ کے فارغ ہوگی رب ذوالجلال فرمائے گا ایسا نغمہ کبھی تم نے سنا؟ بندے کہیں گے ایسا تو ہمارے وہم و خیال میں بھی کبھی نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس سے بہتر ایک آواز ہمارے پاس. سبحان اللہ. یہ آواز میری نہیں ہے, نہ حضرت قاری صاحب کی ہے, نہ قاری کیسر صاحب کی ہے, نہ کسی اور بڑے قاری صاحب کی ہے, نہ کسی اور استاد کی ہے. بندے سوچیں گے اس سے بہتر کس کی آواز ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ذرا داؤد کو آواز دو. حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے والد مکرم, خود بھی نبی, بیٹا بھی نبی, خود بھی بادشاہ, بیٹا بھی بادشاہ. اللہ نے زبور عطا فرمائی, ان سے فرمائیں گے یہاں منبر پہ تشریف فرما ہوں اور پڑھ. حضرت داؤد علیہ السلام پہ جنت کا نغمہ سنائیں گے حضرات, پھر وہ پڑھ کے فارغ ہوں گے. کہتے ہیں بندوں پہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جائے. کل میرے ساتھ تھے عامر صاحب, سامنے بیٹھے عامر چودھری صاحب, وہ فرماتے ہیں جب قاری صاحب پڑھتے ہیں نا قرآن وجد ہو جاتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا یہ پڑھے وجد ہوتا ہے, تو جب داؤد علیہ السلام پڑھتے ہوں غور تو کرو نا. کہتے ہیں جس طرح یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر لوگ ہوش و خرد سے بیگانے ہو جاتے, کھانا پینا بھول جاتے تھے, اسی طرح حضرت داؤد کی آواز جب فضا میں گونجتی تھی فرشتے, فضا کے فرشتے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے, ہوائیں تھم جاتی تھی, پانی چلتے تھم جاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام پڑھ کے فارغ ہوں گے, رب ذوالجلال فرمائے گا ایسی آواز کبھی سنی؟ بندے کہیں گے ایسا تو کبھی وہم و خیال میں بھی نہیں آیا. رب فرمائے گا اس سے بھی بہتر ایک آواز ہے. داؤد سے بہتر کس کی؟ ذرا غور کر لو اس بات کو. داؤد علیہ السلام سے بہتر کس کی آواز ہوگی؟ سارے نبی تشریف فرماؤ, سارے جنتی, سارے اولیاء کاملین جن کے ترانے گاتے ہو, غوث اعظم بھی وہاں ہوں گے, خواجہ اجمیر بھی وہاں ہوں گے, نوشہگن بخش بھی وہاں ہوں گے, بہاؤالدین نقشبند بخارا بھی وہاں ہوں گے, تاتاری حجویری بھی وہاں ہوں گے, صحابہ کرام بھی وہاں ہوں گے. حضرت داؤد علیہ السلام پڑھ کے فارغ رب فرمائے گا اس سے بہتر ایک آواز ہمارے کارخانہ قدرت میں. لوگ سوچیں گے اس سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا جنت کے فلاں کونے پہ جو ممبر پڑا ہے جس پہ آج تک بیٹھا کوئی نہیں جب سے بنا ہے, اس کو لا کے یہاں بچھاؤ. جب رکھا جائے گا رب فرمائے گا ذرا میرے محبوب کو آواز دے دو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ جلوہ فرما ہو, اور سرکار دو جہاں پھر خود پڑھنا شروع کریں گے. آج کل اچھا قاری پڑھے وجد ہو جاتا ہے, جب خود محمد عربی پڑھیں گے تو سرکار پھر سورہ یاسین کی تلاوت کریں. قرآن کا دل ہر شے کا دل ہوتا ہے, سرکار فرماتے قرآن کا دل یاسین. اور یہ بھی فرمایا جو یاسین پڑھ لیتا صبح کے وقت اس دن کی ساری ضرورتیں رب اس کی پوری کر دیتے. یہ وظیفہ ہے, یاد کر لو. اور سرکار دو جہاں جب پڑھ کے فارغ ہوں گے رب ذوالجلال فرمائے گا اور سناؤ نا. جیسے کبھی آپ کہتے جناب تھوڑا سا جاری رکھو نا, تو قیامت کے دن رب فرمائے گا محبوب اور سناؤ نا. سرکار عرض کریں گے مولا کیا سناؤں؟ اور میں پہلے یاسین سنائی ہے, اب طٰہٰ سنا دو. تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے طٰہٰ سنائیں گے. طٰہٰ. اور وہ جو امیر خسرو نے کہا ہے نا جملہ, شاید ہماری سمجھ سے بالا تر ہو جائے, اس کے قریب کر گیا. وہ کہتے پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے. پری پیکر نگارے سرو قدے, جو کسی کی تعریف کو کرے کہتے پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے. سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم, رقیباں گوش بر آواز, کان لگا رکھے دشمنوں.
کیا ہو رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ ادھر رقیباں گوش بر آواز او در ناد و من ترساں سخن مشکل چے گفتن بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اس کا حال پھر لفظوں میں کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ سارے نبی وہاں ہیں، آقا کونین خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت۔ حدیث میں فرمایا گیا جن کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے نا سونے کی ہوں گے، زمین کی جو ہے وہ چاندی کی بنائی گئی ہو، درختوں کے بڑے سہانے، درختوں پہ بھی وجد آ جائے، زمین بھی وجدانی کیفیت میں ہوگی، کرسیاں بھی وجد کرنے لگی، کیونکہ پڑھ کون رہا ہے؟ محمد، ساری کائنات کی جان پڑھ رہی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ کے فارغ ہوں گے تو رب ذوالجلال فرمایا کہ بتاؤ ایسی آواز اب کون بولے اس کے جواب میں؟ سنو غور سے، رب ذوالجلال فرمائے گا ایک آواز اس سے بھی بہتر ہے۔ بندے سوچ میں پڑیں گے اب کون سی آواز ہے جو محمد عربی سے اعلیٰ ہو؟ رب ذوالجلال فرمائے گا ایک آواز اس سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کون سی؟ رب فرمائے گا ممبر بھی اٹھاؤ، ہم خود پڑھیں گے اپنا قرآن۔ یہ قرآن ہے جو جنت میں بھی تلاوت کیا جائے گا، قبر میں بھی تلاوت کیا جائے گا، حشر میں بھی پڑھا جائے گا۔ یہ اور اس کو پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی بخشے جائیں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِصَحَابِهِ، یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ تو رمضان کا مہینہ بھی ملا، پھر قرآن کا پڑھنا بھی ملا، قرآن کا سننا بھی ملا، تو یہ قرآن جو ہے وہ شفاعت کرنے والا ہو۔ ایک دو باتیں صرف اس رات کے عنوان سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ صرف میں مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں 2-4 منٹوں میں۔ یہ تو بات ہے ہوگی رمضان کے مہینے میں اترا ہے، ادھر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ ادھر فرمایا قرآن کو رمضان میں اتارا، ادھر فرمایا ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ دونوں کو ملا کے پتہ چلا کہ آیا شب قدر رمضان میں ہے یا کسی اور مہینے میں؟ حدیث میں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ القدر، سرکار سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا، سرکار کب آتی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہیا فی کل رمضان، وہ جب بھی آتی ہے ہر رمضان میں ہی آیا کرتی، جب بھی آتی ہر رمضان میں ہی آیا کرتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من شہر رمضان، پہلے تو فرمایا رمضان کے پورے مہینے میں آتی ہے، پھر امتیوں پر اور مہربان ہو گئے، فرمایا رمضان کے پورے مہینے کے اندر تلاش ضرور کرو، لیکن جہاں آتی ہے بتا دیتا ہوں، فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، 10 دن ہے اس میں تلاش کرو، مل جائے گی۔ ایک اگلی حدیث میں اور بات فرمائی اور مہربان ہو گئے، فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من شہر رمضان، جو شخص شب قدر کو پانا چاہے اس کو چاہیے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا۔ پہلے فرمایا مہینہ رمضان کا، پھر فرمایا آخری 10 دن، پھر فرمایا آخری 5 دن طاق، 2100 2300 2500 2700 2900۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہربان ہو گیا اپنی امت، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ صحابی میں ہو گئی نا۔ سرکار کے صحابی ہیں بڑے مشہور، جن کا اسم گرامی حضرت ابی بن کعب۔ آج صبح کو میں نے درس حدیث کے اندر میں یہ حدیث بھی سنا چکا ہوں۔ فجر کے بعد ہمارے ہاں رمضان کی گھڑیوں میں درس حدیث ہوتا ہے، بہت سے بندے بیٹھتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک محفل جاری رہتی، سوال و جواب کی نشست رہتی، بڑی ماشاءاللہ بہت سے عقدے کھلتے رہتے۔ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، ان سے حضرت زر بن حریش کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ وہ جو آپ کا بھائی ہے جس کا نام عبداللہ بن مسعود ہے، وہ کہتا ہے کہ جو شخص شب قدر کو پانا چاہے اسے چاہیے پورا سال جاگے،
پورے سال کے سارے دنوں کی ہر رات جاگے وہ شب قدر کو پالے گا. یعنی کیا مطلب ہے کہ شب قدر کی اس قدر احترام ہے, اس قدر اس کی عظمت ہے کہ سارا سال جاگو تب بھی مل جائے تو پھر بھی سودا سستا ہی ہے. تو حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں, مسکرا پڑے. فرماتے ہیں وہ جو عبداللہ بن مسعود ہے نا, انہوں نے بندوں کو تقیہ کرنے کی وجہ سے کہ کہیں بھروسہ نہ کر بیٹھے اس لیے نہیں بتایا, وگرنہ قد علم انہا فی رمضان وانہا فی العشر الاواخر من رمضان وانہا لیلۃ 27. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے, ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے کی آخری 10 دنوں میں آتی ہے, اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ 10 دنوں کے اندر جو رات ہے وہ کون سی ہے, لیلۃ 27, وہ 27ویں شب کو آیا کرتا. اتنا کہہ کے پھر حضرت ابی بن کعب نے قسم اٹھا ڈالی کہ اللہ کی قسم ہے شب قدر آتی ہی 27 کی شب, یہ 27 ہی کو آتی ہے, 27 ہی کو آتی ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا پھر انشاءاللہ بھی نہیں کہا. یہ موشی لکھتا ہے انشاءاللہ کہنے کی وجہ یہ ہے, انشاءاللہ اس لیے نہیں کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید ان کو تردد ہے, شک ہے اس کے بارے میں, شاید ہو شاید نہ ہو. کسی نے کہا آپ اتنے وثوق سے کیوں کہتے ہیں؟ کہتے سرکار نے جو علامتیں بتائی ہے نا کہ شب قدر کی یہ علامت ہوتی ہے, یہ علامت ہوتی ہے, یہ نشانی ہوتی ہے, وہ ساری نشانیاں میں شب قدر کے لیے رمضان مبارک کی 27ویں شب کو پا چکا ہوں, اس لیے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ رمضان کی 27ویں شب کو شب قدر آیا. اس لیے اغلب گمان یہ ہے کہ آج کی رات شب قدر ہے. ایک بات چھوٹی سی اور سنا دوں, یہ جو سورہ قدر ہے اس کے اندر 30 کلمات آئے ہیں, 1 کلمہ 2 کلمے 3 کلمے 30 کلمات آئے, اور 30 کلمات میں سے جو کلمہ اس رات کی طرف اشارہ کرتا ہے, جیسے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی, یہ اشارہ اس میں, یہ اس کے ساتھ یہ تو یہ اس کا کلمہ 27واں ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نا, ہیا, یہ رات وہ رات, وہ فرماتے ہیں یہ کلمہ 27واں ہے, یہ پتہ دیتا ہے کہ یہ رات بھی 27ویں ہے. اور پھر بعض علماء نے لکھا ہے, خاص طور پہ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس کے اندر لیلۃ القدر یہ 3 مرتبہ آیا ہے. لیلۃ القدر جو مرکب ہے یہ مرکب اضافی ہے, قدر کی رات, سمجھو ہے نا, تھوڑا سا ساتھ دیں گے قدر والی رات, قدر کی رات, مرکب اضافی لیلۃ القدر. کہتے ہیں یہ مرکب ہے, اس کے اندر 9 حروف ہیں. اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ 3 مرتبہ دہرایا گیا. کہتے ہیں 9 کو 3 سے ضرب دو تو حاصل ضرب کیا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں معلوم ہو گیا کہ یہ 27ویں ہی شب. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ بات آتی ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان نے بلایا اور بلا کے صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑا کر کے پوچھا یہ بتاؤ شب قدر رمضان کی کون سی رات ہوتی ہے؟ کسی نے کہا جناب 21 ہوتی ہے, کسی نے کہا جناب 23 ہوتی ہے, کسی نے کہا جناب 25 ہوتی ہے, کسی نے کہا جناب 29 ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے پیچھے, آپ نے فرمایا صاحبزادے آپ بھی بولو نا. وہ کہتے میں جب بولتا ہوں آپ کہتے تو بڑوں میں نہ بولا کر, میری عمر. آپ کہتے نہیں آج میں نے تمہیں بولنے کے لیے بلایا, بتا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے, وہ یہ کہ سرکار فرما چکے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی, اور رب الجلال کے ہاں طاق اعداد میں جو سب سے پسندیدہ عدد ہے وہ 7 ہے. سبحان اللہ. کہتے آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے زمانے کے اندر 7 کا راج دکھائی دیتا ہے. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہتے دیکھو آسمانوں کی تعداد, بولیے نا, زمینوں کی تعداد, کہتے خانہ کعبے کے طواف کے پھیرے, صفا و مروہ کی سعی کے پھیرے, کہتے انسان کے جسم میں جو سوراخ ہیں ان کی تعداد, اور بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے
आज़ा की तादाद। इस तरह गिनते गए हर जगह पे साथ, हर जगह जो कुरान की मंजिलें बुलंद आवाज से कहो, कहते जिधर देखो हफ्ते के दिन, कहते हर तरफ साथ ही का राज दिखाई देता है। तो मैं वसूख से कहता हूं कि शबे कदर होती ही रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में 7वीं शब। इसलिए गालिब गुमान ये है कि आज की रात है, और आज रात किसी बंदे ने 2 रकात भी पढ़ ली, मन काम लैलतल कद्र ईमानम वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो वो बंदा गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हो गया। आज की रात जाया करने वाली रात नहीं। थोड़ा सा वक्त भी मिले अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करो। एक आंसू भी हमारी आंख में आ गया तो रब्बुल जलाल के दरिया करम का दरिया जोश में आ जाए। वो अल्लाह तबारक व तआला राह तकता है अपने गुनाहगार बंदों का, उसकी रहमत राह तकती है बंदे का। कब आएगा? देरी उधर से नहीं, इधर से, हमारी तरफ से। जैसे माँ देखते हैं, आप माँ राह तकती है कि बच्चा आया नहीं, स्कूल से छुट्टी हो गई अभी नहीं आया, बार बार दरवाजे की तरफ देखते। कभी आपने भी शायद नजारा किया, थोड़ी देर हो जाए ना माँ का दिल जो है वो उछलता है, माँ का दिल धड़कता है, आया नहीं। कभी फिर उठ के दरवाजे पर चली जाती, घर के अगले बार वाले दरवाजे पे देखती, बच्चा फिर नहीं आता, फिर आगे पलट के दरवाजे बार वाले गेट पे जाती, बस सर निकाल के गली के नुक्कड़ तक देखती, नहीं आया। फिर इस तरह में होती, फिर और आगे जाती, फिर आगे देखती है, फिर उधर देखती है, बच्चा नहीं आया। अदीदा ने गिरामी कदर हमारे उलमा ने मिसाल दे के फरमाया, कहते एक माँ नहीं करोड़ों माओं की मोहब्बत जमा करो, रब्बुल जलाल की मोहब्बत फिर भी अपने बंदे से ज्यादा। माँ क्या इंतजार करेगी, रब की कुदरत उससे भी ज्यादा इंतजार करेगी कि मेरा बंदा कब आएगा। आज की रात है, आज की रात है रब्बुल जलाल की बारगाह में हाजिर होने की। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि एक जुमला जरूर अल्लाह की बारगाह में माफी का मांग लेना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और अल्लाह की बारगाह में जो मांगना चाहो आज की रात मिलने वाला है। गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई मुझसे, दौरान गुफ्तगू को गलती भी सरदर्द हुई, अल्लाह से माफी चाहता हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ। हज़रत साहब